الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورۃ الشورى کی 23 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یہ کافر کیا بکواس بک رہے ہیں آپ کی شان میں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ ام یقولون، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ افترا، آپ نے الزام تراشی کی ہے، جھوٹ باندھا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، اور نرا جھوٹ باندھا ہے، یعنی کفار میرے اور آپ کے آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا بھی، اور ان کا یہ موقف تھا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود بنا کر اسے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب جھوٹ کو منسوب کرنا بہت زیادہ گناہ ہے۔ ومن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ بہت بڑا وہ ظالم شخص ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب جھوٹ کی نسبت کرے۔ ہمیں بھی چیز کا احساس چاہیے کہ کوئی ایسا جملہ نہ کہیں جو اللہ رب العزت جل وعلا، جو اس کے نبی کے شایان شان نہ ہو۔ تو کافر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ پہ الزام تراشی کرتے کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا نازل فرمودہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ان کو فرما دو فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر ایسے ہوتا تو اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اب کچھ بھی نہ کر سکتے، یعنی یہ ناممکن کو ناممکن پہ محمول کیا گیا ہے۔ جس طرح اگر اس کائنات میں کوئی اور الہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا، کیونکہ اور الہ ہے ہی نہیں ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اس لیے میں صرف اس کی عبادت کروں گا۔ ناممکن کو ناممکن پر معمول کرنا، لولا الہتان لفسدتا، زمین و آسمان میں دو الہ ہوتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ زمین و آسمان کا اس طرح سلامت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات ہستی میں الہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ۔ رب کریم نے یہاں فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ تو آپ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے والے ہوتے تو آپ کے دل پہ مہر لگا دی جاتی، اور آپ کو کسی بھی بات کا پتہ نہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ جل وعلا باطل کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور حق کو اپنی باتوں کے ساتھ حق ثابت کر دیتا ہے۔ یعنی اگر معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، اے کافرو، تمہارے بد عقیدہ کے مطابق ان میں کوئی نقص ہوتا تو اب تک الیاذ باللہ یہ برباد ہو چکے ہوتے، ان کی عزت و عظمت میں روز بروز اضافہ ہوتے چلے جانا، رب کائنات جل وعلا کی قدرتوں کا اظہار ان کے مبارک ہاتھوں پہ ہونا، تمہاری نگاہوں کے سامنے چاند کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تم دیکھ رہے ہو کہ درخت بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور ان کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، پتھر ان کا کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، درندے جنگل کے جانور حاضر ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی جنگلی آدمی وہ حاضر ہوا جو جنگل بیابان کا رہنے والا تھا۔
اس نے اپنے تھیلے میں ایک گوہ شکار کر کے قید کر رکھی تھی، وہ مری ہوئی نہیں تھی، گو کو اس نے پکڑ کر اپنے تھیلے میں ڈالا ہوا تھا اور وہ اس کو کھانا چاہتا تھا۔ وہ گو میرے نبی کے سامنے پکڑ کے لایا اور حضور کے ساتھ بڑا ہی گستاخانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تو اللہ کا نبی ہے؟ فرمایا گیا ہاں میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ وہ کہنے لگا تیری نبوت کی کون گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ اس نے نہیں بتایا تھا میرے پاس ہے کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت فرمانے کے جو گو تو شکار کر کے لایا ہے تیرے تھیلے کے اندر موجود ہیں، اگر وہ میری رسالت کی گواہی دے تو پھر تو مان جائے گا؟ کہیں گے کیا وہ جانور گو ایک ایسا جانور کہ جس کی گردن میں نے توڑ دی ہے، وہ دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اور وہ جانور ہے، اسے کوئی عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا میرے پاس گو ہے؟ فرمانے کے ہاں تو بتا۔ وہ کہنے لگا ہاں میں مان جاؤں گا۔ فرمانے کے تھیلے کو کھول۔ تھیلے کو کھولا تو گو نے اتنی بلند آواز سے، جس کو سن رہا تھا، بڑی فصیح عربی میں بلند آواز سے پکار کے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ عربی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، میرے نبی کا صحابی بن گیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص کی بکریوں میں سے ایک بکری کو ایک بھیڑیا پکڑ کے لے گیا، یہ بندہ اس کے پیچھے دوڑا، بھیڑیوں کو اس نے ڈنڈا دے مارا اور بھیڑیے کے منہ سے بکری کو چھڑوا لیا۔ بھیڑیا بکریاں لے کے دوڑا تھا، جس کے پیچھے بھاگا اور ڈنڈا مارا، بکری کو چھڑوا لیا۔ بکری کو چھڑوا کر یہ زخمی بکری کو یہ سنبھالنے لگا تو بھیڑیا کچھ فاصلے پر، حدیث مبارکہ میں اس کی حیت قضائی بھی ہے، بھیڑیا کچھ فاصلے پر اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنی دم کو پچھلی ٹانگوں سے اگلی جانب نکالا، جس طرح کتا بیٹھتا ہے اگلے دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے، یعنی بھیڑیا کتے، حدیث مبارکہ میں اس کے بیٹھنے کا انداز بھی ہے کہ اس نے اگلے دونوں پاؤں کو کھڑا کیا، پچھلے پاؤں پر بیٹھا، اس نے اپنی دم اپنے آگے نکالی اور اس کو مخاطب ہو کے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا فرمایا تھا، تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بکری عطا فرمائی تھی کھانے کے لیے، مگر تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا۔ وہ چرواہا بڑا حیران ہو کر کہنے لگا، ہے یہ کیا بھیڑیا بھی باتیں کر رہا ہے انسانوں کی طرح؟ یعنی جس طرح ایک انسان باتیں کرتا ہے، کیا بھیڑیا بھی اس طرح باتیں کر رہا ہے؟ تو وہ بھیڑیا اسے کہنے لگا، اس میں اتنے تعجب کی بات نہیں ہے، یعنی جو میں انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہوں اس میں اتنے تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ سامنے جو کھجوروں کا جھنڈ ہے نا، اس میں ایک ذات بابرکات تشریف فرمائے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، جو گزشتہ اور آئندہ کی خبر دیتے ہیں، اور اب تب تو ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ بھیڑیا وہ جو بندہ تھا میرے نبی کی خدمت فیض دجت میں حاضر ہوا، اس سے یہ واقعہ سنا اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اگر یہ سچے نبی نہ ہوتے تو دن بدن ان کی عزت میں اضافہ کیسے ہوتا؟ جانور اور درخت اور پتھر کیسے ان کے حق میں گواہی دیتے؟ ان کی نبوت کی اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہوگی؟ یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ تو باطل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، مگر ان کی عزت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ویحق الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت فرما دیتا ہے اپنے کلمات کے ساتھ۔ انہ علیم بذات الصدور، اور وہ دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یعنی تم تو یہ کہہ رہی ہو نا، یہ زبان سے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں، زبان تو زبان رہی، رب کائنات تو دلوں کی حقیقت سے بھی واقف ہے، وہ دل میں بھی خیال پیدا ہونے والے خیال سے واقفیت رکھتا ہے۔ اس محبوب مکرم پر تم الزام لگاتے ہو جن کے احتیاط کا یہ عالم ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہی کچھ کہتے ہیں جو رب کائنات کی جانب سے وہی کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا رب کائنات جل وعلا نے وہو الذی، وہی رب ذوالجلال ہے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ ان کافروں کو یہ احساس دلا کر کہ کافروں ہمارے محبوب سچے ہیں، قرآن برحق ہے، یہ دین حقیقت پر مبنی ہے، تم اپنے گناہوں سے، اپنے کفر سے، اپنی گمراہی سے توبہ کر کے دامن مصطفیٰ کریم میں پناہ لے لو، تمہاری سابقہ ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کی حقانیت کے دلائل پیش کرنے کے بعد اب ان کو دعوت توحید دی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی رب ذوالجلال بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے کہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں کی توبہ کو شیف قبول سے نوازتا ہے۔ توبہ کا معنی ترک عصیاں ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لینا ہے، ظلم و ستم کو چھوڑ کر عدل و انصاف کا دامن تھام لینا ہے، دہشت و بربریت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا لینا ہے۔ توبہ کا لفظی معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، ایک بات کو چھوڑ کر دوسری بات کی جانب پلٹنا، یہ توبہ کہتے ہیں۔ اللہ بھی توبہ فرماتے ہیں، تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحمت نازل فرمانے والا۔ جب توبہ کی نسبت بندہ کی جانب کی جاتی ہے تو معنی یہ بنتا ہے بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی جانب متوجہ ہو گیا، یعنی اس نے ترک عصیاں کر دیا، اپنے گناہوں کو ترک کر دیا، اپنی کوتاہیوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی جانب متوجہ ہو گیا، یہ بندے کی توبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا توبہ فرمانا یعنی اللہ تعالیٰ پھر قہر و غضب کو چھوڑ کر اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی توبہ کا معنی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی رب ذوالجلال ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں بہترین گناہ گار، سبحان اللہ، گناہ گار اور بہترین، میں بہترین گناہ گار وہ ہے جس سے گناہ سزا ہو جو فوراً اپنے رب کے حضور توبہ کر لے، یعنی گناہ گار بہترین گناہ گار۔ اور فرمایا جو اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور بلکہ بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، بندے کے اخلاص پر یہ بات مبنی ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کوئی جرم کر بیٹھا ہوتا ہے، پھر جرم کی توبہ کرتا ہے، اور توبہ اتنے اعلیٰ ترین طریقے سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے گناہ مگر وہ گناہ نیکی بن جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ تم اس کی مثال یوں سمجھ سکتی ہو کہ ایک بندہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا، جنگل بیابان میں پہنچا، شدت کی دھوپ تھی، سورج آگ اگ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، جنگل بیابان کو قطع کرتے ہوئے طے کرتے ہوئے اچانک اسے کوئی درخت نظر آیا۔ اس نے خیال کیا میں تھوڑی دیر تک درخت کے نیچے بیٹھ کر سستا لیتا ہوں، اس کے سائے سے تھوڑی دیر فائدہ اٹھا لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا اور درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جنگل بیابان
درخت کا سایہ اسے نیند آ گئی۔ جب اونگ آئی تو اس کے ہاتھ سے اونٹنی کی رسی چھوٹ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ اونٹنی گم ہے، نہیں ہے۔ اونٹنی پر اس کا سارا سامان تھا، زادرہ بھی، پانی بھی، کھجوریں بھی، حتیٰ کہ اس کے اپنے جوتے اور دیگر سامان بھی۔ اس کا پروگرام یہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کا نہیں تھا، اس لیے اس نے اونٹنی سے کچھ بھی تو نہیں اتارا تھا، ویسے ہی زمین پر یہ بیٹھ گیا تھا۔ اونٹنی گم ہو گئی۔ اب یہ شخص سخت پریشان ہوا، میری اونٹنی کدھر چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ اپنی اونٹنی کی تلاش میں مارا دوڑنے بھاگنے لگا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ چلنے والی ہوا نے ریت پر سے اونٹنی کے قدموں کے نشانات بھی مٹا دیے تھے۔ اسے نہیں اندازہ ہوا میری اونٹنی کدھر گئی ہے۔ جنگل بیابان میں وہ شدید دھوپ کے نیچے تپتی ہوئی ریت پر بھاگ دوڑ کرتے ہوئے پاؤں میں آبلے بن گئے، حلق سوکھ کر خشک ہو گیا، حالت غیر ہو گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ جنگل ہی میری قبر بنے گا، کوئی درندہ آئے گا مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ وہ رونے لگا، دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ مرنے کے لیے تیار تھا، کب کو درندہ آتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے درخت سے ٹیک لگائے وہ سوچ رہا تھا، میری بیوی، میرے بچے، میرے بہن بھائی عز و کربا وہ کہاں ہیں؟ میں تنہائی میں آج موت سے ہمکنار ہو رہا ہوں۔ اچانک اسے آہٹ سنائی دی، اس سے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی قریب کھڑی تھی اور وہ سارے کا سارا سامان اونٹنی پر بدستور لدا ہوا تھا۔ اس بندے نے جلدی سے اونٹنی کے مہار کو پکڑ لیا اور خوشی میں پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، واہ مولا تعالیٰ تو کتنا کریم ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس سے کہنا یہ تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، مگر خوشی میں ایسا دیوانہ ہوا کہ الٹ کہہ دیا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کے صحابہ سے فرمانے کہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ تو خوشی میں دیوانہ ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ تو ایک قسم سے ایک اعتبار سے مر کر بچا ہے کہ موت بالکل قریب آ گئی تھی، پھر اس کو زندگی ملی، بہت خوشی ہوئی۔ میرے کریم آقا فرمانے کہ سنو، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس اونٹنی والے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبی اب نہیں سمجھانے کے ایک انداز تھا میرے کریم آقا کا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی کوتاہیوں سے، اپنی غلطیوں سے رجوع کر کے اپنے رب کی حضور اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اس کی رحمت اور مغفرت کے متمنی ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ کا احسان ہے، زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ سیام میسر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، صبح صبح ہر کوئی خواہی نہ خواہی اٹھ ہی جاتا ہے۔ جس سے روزہ رکھنا ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، جس سے نہیں رکھنا وہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ گھر میں جاگ جو رہے ہوتے شور و غل ہوتا ہے۔ عموماً جو آدمی نماز تہجد نہیں پڑھتا رمضان میں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو تہجد کے وقت جب آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی حضور سچے دل سے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور عرض کرے کہ مولا تعالیٰ مجھے اس توبہ پہ ثابت رہنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے جو تمہارے افعال و کردار ہیں اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور دعائیں قبول کرتا ہے، اعمال قبول کرتا ہے ان لوگوں کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لے کے اور نیک اعمال کیے۔ یاد رکھیے نیکی صرف ایمان والے کی قبول ہوتی ہے، کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی بلکہ مردود بارگاہ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کافر ویلفیئر کا کتنا کام کرتے ہیں، کہیں سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، آفات زمینی یا سماوی ہو، بیماری ہو یا کوئی ایسی صورت ہو، کفار کی وہ ویلفیئر ٹیمیں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔
اگر وہ ایمان لے کے آتے تو اجر تب ملتا۔ فرماتا ہے یستجیب الذین، قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا ان لوگوں سے کہ وہ لوگ جو آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کے اور نیک اعمال کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے ان کے اعمال میں، ان کی نیکیوں میں، ان کے فضل میں، ان کے کرم میں، ان کی کرامت میں، ان کی عزت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ یا مفسرین کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی ایک نیکی کو 10 گنا، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جائے۔ ایک اضافے کا یہ انداز ہے، اور دوسرے اضافہ کا انداز کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، بلکہ اسے حکم دے گا جسے تو چاہے اپنے ساتھ لیا، تیرے صدقہ سے مغفرت میں اس کی بھی کر دوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی نیکوکاروں کی نیکی کو قبول فرماتے ہیں اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی فرما دیتے ہیں۔ والکافرون، اور جہاں تک تعلق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، وہ ایک جملہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ چور کو عیاشی کرتے ہوئے نہ دیکھو، جب اس کو جوتے پڑتے ہیں اس وقت بھی دیکھو۔ ایک آدمی چوری کر کے آسانی کے ساتھ مال و دولت کما لیتا ہے، پھر اس مال و دولت پر عیاشی کرتا ہے، اس کے عیش کو نہ دیکھو، جس دن یہ الٹا لٹکا ہوتا ہے، اس کے جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کو بھی دیکھو۔ گویا کہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ کفار کے آج کے کر و فر کو نہ دیکھو، بلکہ کل قیامت کے دن جب ان کو عذاب شدید کے حوالے کیا جائے گا، اس وقت کو بھی اپنے ذہن میں رکھو۔ گویا اعلیٰ ترین شخص وہ ہے کہ جس کو رب کائنات جل وعلا قبر و حشر میں عزت عطا فرما دے، عظمت عطا فرما دے۔ دنیا میں عزت کا مل جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں عزتیں ملیں۔ رب کریم اس قرآن کریم کے صدقہ سے ہمیں دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔